اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کرتے۔ یہ قرآن پاک میں تدبر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو پڑھ لینے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کئی سال لگائے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے۔ اس میں وہ تدبر کرتے رہے کہ رب ذوالجلال کی تجلیات کا اس میں ذکر ہے، رب ذوالجلال کے احکامات کا ذکر ہے۔ ہم اگر اتنا کر لینا کہ یہ کلام ہمارے اللہ کا ہے۔ کس کا کلام ہے؟ ہمارے اللہ، اور ہمارے پاس موجود ہے صحیح حالت میں، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب ذوالجلال نے لیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو پڑھتے ہوئے اس میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھو، یہ جب قرآن پڑھتا ہے لگتا یوں ہے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن ہماری لچپالی کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے قرآن کی کھلی نشانیاں آیات کی صورت میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اے بھٹکے ہوئے انسان، صحیح رستے کا تعین اگر کرنا چاہتا ہے قرآن سے رہنمائی لے، یہ ایسی روشنی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرما دے۔ اگر اس آیے پاک میں جس میں بتایا گیا کہ غور کیوں نہیں کرتے، اگر قرآن پاک میں اس کے الفاظ بلیغہ، اس کی فصاحت اور بلاغت پر غور و فکر کریں،
اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے کہ قرآن پاک میں نہ ہی کوئی اختلاف ہے، نہ ہی کوئی اضطراب ہے، نہ ہی کوئی تعارض ہے، اور نہ ہی کوئی تضاد ہے۔ یہ دنیا کی یہ آسمانی کتاب ہے جس میں رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شکوں سے پاک ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھائیں، اس کے آخر میں ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب میں غلطی ہو گئی ہو مصنف سے یا چھاپنے والے سے، تو فوراً جو ہے وہ ادارے کو متنبع کر دیا جائے، ادارے کو بتا دیا جائے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے ابتدا میں لکھا گیا ہے کہ 6666 کم و بیش آیات کو تلاوت کرنے والوں، اس میں ذرا برابر شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، غلطی دور کی بات ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلافات زیادہ ہو جاتے۔ اس میں اختلاف کیا کیا ہوتے؟ الفاظ میں اختلاف ہو جاتا، اس میں معنی میں اختلاف ہو جاتا، اس کی ترتیب میں اختلاف ہو جاتا اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا۔ اور پھر اگر یہ دیکھا جائے قرآن پاک میں غور اس کے اگر الفاظ کو دیکھا جائے غیر اللہ کا کلام ہوتا تو الفاظ میں بعض الفاظ فصاحت و بلاغت پر عروج پر پہنچے ہوتے اور بعض جو ہے وہ کم ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر معنی کو دیکھا جائے تو اس میں غیب کی جو خبریں بیان کی گئی ہیں وہ آدھی صحیح ہوتی اور آدھی غلط ہو جاتی اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا، لیکن اس میں سابقہ انبیاء علیہ السلام سے لے کر ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری خبریں دی گئی، تو گویا قرآن یہ پکار کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لم یزل کا کلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک نے ماضی کی جو خبریں گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے امتوں کے جو احوال بیان کیے ہیں وہ حرف بہ حرف سچے ہیں، کوئی انہیں جھٹلا نہیں سکتا۔ اور آپ نے احادیث مبارکہ سنی ہے کہ کئی مہینوں تک قرآن پاک کی ایک سورت سورہ الکوثر یہ کعبۃ اللہ پر لٹکی رہی تھی، کوئی اس کے مد مقابل ایک لفظ بھی نہیں لا سکا۔ اور پھر فرمایا کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی تو یہ اس کو پھیلا دیتے۔ اس آیت پاک کا دوسری جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے، مسلمانوں کے لشکر میں کچھ لوگ شامل ہوتے، لشکر کو جب شکست ہو جاتی تو مال غنیمت اگر حاصل ہو جاتا یا فتح ہو جاتی تو وہ خبر کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو سپہ سالار جو تھا اس خبر کو وہ پھیلائے گا، اعلان کرے گا، تو یا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعلان فرمائیں گے۔ لیکن وہ کیا کرتے کہ اس خبر کو وہ پہلے ہی اڑا دیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور ہو جائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ خبر نہ پھیلاتے، خبر کون پھیلاتا؟ یعنی حضور کے جو صحابہ ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ خود خبر پھیلاتے نا تو اس پہلے خبر کی تحقیق کرتے، پھر خبر کی تحقیق کرنے کے بعد تصدیق کر کے پھیلاتے۔ تو ویسے تو قرآن نے خود کہا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے پہلے اس کی چھان بین کر لو۔ تو قرآن حکیم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جو پہلے ہی خبروں کو اڑا دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ خبر ابھی وہ ریلیز کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضور کے جید صحابہ کی ہوتی تھی۔ تو قرآن نے فرمایا آخری آیت میں کہ اگر وہ ایسا کر دیتے تو اللہ کا ان پر فضل ہوتا، اللہ کی ان پر رحمت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔